معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے آپ لوگ اپنا دامن بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے اور اس ماہ رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ کل کی تراویح کے بارے میں نے مختصر طور پر عرض کیا تھا۔ آج دوسری تراویح کے بارے میں اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں کہ کل سوا پارہ پڑھا گیا تھا جس میں 176 آیات ہم نے سنی تھی۔ آج 177 آیت سے یا 22ویں رکوع سے منزل شروع ہو رہی ہے، اور اس کی پہلی ہی جو آیت ہے اسے آیت البر کہتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بڑی اہم آیت ہے اور جامع آیت ہے، اور کئی مفسرین نے کہا کہ یہ آیت پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور پورے اسلام کی تعلیمات کا جوہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو روایتی چیزیں ہیں، ان روایتی چیزوں سے ہٹ کر اصل چیز جو ہے وہ دل کا تقویٰ اور اعمال کی درستی ہے۔ اعمال کے اندر اللہ کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس سے زیادہ اہم ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اپنے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ قصاص کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو اس کے ورثاء کا یہ حق ہے کہ وہ اسے اس کے خون کے بدلے میں قتل کروا دے، اور قانون اور عدالت یہ فیصلہ کر دے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والو، قصاص کا یہ قانون تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قصاص کا قانون نافذ ہو جائے تو قتل ناحق ختم ہو جائے، لیکن نہیں۔ اکثر معاشروں کے اندر کئی معاشرے تو ایسے ہیں جہاں سزائے موت ختم ہی کر دی گئی ہے۔ کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جواب میں اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بے اعتدالی اور عدم توازن اور نا انصافی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی میں رمضان کے اندر قرآن کے نزول کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ صرف اس حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے جب کوئی شخص معذور ہو، یا سفر کے اندر ہو، یا بہت ہی بوڑھا ایسا آدمی ہو، یا دودھ پلانے والی کوئی خاتون ہو، تو بعد میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو ایسے بیمار ہیں کہ جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو وہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جتنے معیار کا خود کھانا کھاتے ہیں گھر کے اندر، اتنے ہی معیار کا کسی مسکین روزہ دار کو 2 وقت کا کھانا دے دیں، یا اس کے برابر رقم دے دیں۔ پھر آگے اعتکاف کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، اور اس سے آگے جا کر پھر جہاد کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ اور جہاد جو ہے یہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، یہ قتل کرنے والوں کو روکنا ہے۔ یہ ظلم ڈھانا نہیں ہے، یہ ظلم ڈھانے والوں سے مظلوموں کو نجات دلانا ہے۔ حتی لا تکون فتنہ، فرمایا کہ یہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ پیدا کرنا مقصود نہیں، فتنہ ختم کرنا مقصود ہے۔ اور جہاد جب تک اپنی اصلی روح کے ساتھ جاری رہا، سچی بات یہ ہے کہ انسانیت نے سکھ کا چین لیا، سکھ اور چین کا سانس لیا، اور انہیں ظلم سے نجات ملی اور عدل کا نظام انہیں حاصل ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ حج کے مسائل بیان فرما رہا ہے، اور حج کے مسائل کے اندر جو قریش نے زیادتیاں کر لی تھیں اور اپنے آپ کو کئی پابندیوں سے مستثنیٰ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی سرزنش کی ہے اور کہا کہ حج اسی طرح کرو جس طرح ابراہیم نے سکھایا تھا، حج کا جو طریقہ اور اس کا جو انداز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں یہ بات بتاتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور اللہ کے کچھ بندے ہوئے ہیں کہ جو دنیا کا بھی بھلا چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاد کا مزید تذکرہ آتا ہے، اور اگلی مرحلے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرتی قوانین کو بیان فرماتے ہیں اس صورت کے اندر، یعنی نکاح کا مسئلہ، حیض کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، رجوع کا مسئلہ، اور اسی طرح سے بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ۔ یہ سارے مسائل جو معاشرت سے متعلق ہیں، جن کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، ان کا تفصیلی ذکر اور بہت ہی جامع ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے وقت کے ایک بہت بڑے طاغوت جالوت کو قتل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت بخشی تھی، اور فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آئے، چھوٹی چھوٹی فوجیں بڑے لشکروں پر غالب آئی ہیں اللہ کے اذن سے،
اور صبر کے ساتھ اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے نتیجے میں۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ بدر کے میدان میں بھی اب یہ معرکہ ہونے والا ہے، اور وہ معرکہ ہوا، اور اس میں ایک چھوٹی سی جماعت نے جو 313 پر مشتمل تھی 1000 کے لشکر کو عبرتناک شکست دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بیان فرمائی ہے جس آیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ ابی بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال کے مطابق تو آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا، فرمایا ابو المنذر تمہیں قرآن کا علم مبارک ہو۔ یہ سورت بقرہ کے اندر آیت الکرسی جو ہے یہ توحید کا خالص بیان ہے، اور دنیا میں لوگوں نے اپنی کرسیاں بنا رکھی ہیں اور کہتے ہیں بڑی مضبوط کرسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مضبوط کرسی صرف ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ دنیا میں کئی قوتیں ابھرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم سپر ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ بات بتائی اور ہمارا اس پر یقین ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر پختہ یقین تھا، ایمان تھا کہ سپر طاقت صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اور سپر نہیں ہے۔ جو آج ہے اور کل مٹ جائے گا وہ کیسے سپر ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جو نمرود کے دربار میں جا کر کھڑے ہو کر اللہ کی الوہیت و وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ مٹی اور پتھر کے بتوں کو تو توڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح سے، لیکن وہ جو زندہ بت اقتدار کے ایوان میں بیٹھا ہوتا ہے، جو وزارت بھی دے سکتا ہے اور سزائے موت بھی سنا سکتا ہے، وہاں جا کر دست بستہ کھڑے ہو کر اس کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو کمال یہ تھا نا کہ مٹی اور پتھر کے بتوں کو توڑا، تو پھر وہ وقت کا جو نمرود تھا اس کے دربار میں جا کر بھی سر اٹھا کر حق بات کہی، اگرچہ اس کی پاداش میں انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی مثال بیان کرتا ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں آپ ڈالتے ہیں 7 اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں اس کے اوپر لگتی ہیں، اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانہ 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اور جسے چاہے اسے بھی بڑھا چڑھا کر اس کی نیکی کا اجر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کی حرمت کا جو تذکرہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جان لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ برسرے پیکار ہیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کس کا کلمہ؟ اللہ کا کلمہ، اس کے رسول کا کلمہ۔ تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کریں؟ اور کیا ایسی جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ رسوائی اور ذلت کے سوا کیا اس کا مقدر ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور اس مسلمان معاشرے کو سود سے پاک کرنے کی جد و جہد یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ عدالتیں فیصلے دے چکی لیکن حکمران ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس نظام کو بدلنا قرآن کا پیغام ہے، یہ ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ لکھ لینے سے تنازعات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، گواہ بنا لیا کرو اس کے اوپر، نہ لکھنے سے تنازعات بنتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخری رکوع جو ہے اس کو خواتین بقرہ کہتے ہیں، اور یہ اتنی مبارک آیات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہے وہ رات بھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ان آیات کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، دعا ہے، بڑی عاجزانہ دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے، ہم بھول جائیں تو ہمیں فوراً سزا نہ دے دینا، ہمیں مہلت دینا، ڈھیل دینا، معاف فرما دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار رب رحمان و رحیم، ہم سے پہلے لوگوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ اے رب رحیم، وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا مالا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے۔ وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ خلاصہ ہے آج کی پڑھی ہوئی منزل کا، اور آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ الحمدللہ علی نعمتہ والصلاۃ
والسلام علی رسولہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.